جج ہمایوں دلاور نے جو اپنی غلطی ہے وہ مان لی. جج صاحب کے ذہنی رجحانات کا سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا پولیٹیکل ٹلٹ ہے یا پھر یہ کوئی نظریاتی ٹلٹ ہے. بہرحال عمران خان مخالف ہی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ 21 اگست 2014 سے یہ کر رہے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اس کے بعد پھر ریکور ہوا، اس کے بعد پھر آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی، آپ نے اکاؤنٹ کو لاک کیا. انہوں نے کمرہ عدالت میں یہ ویڈیوز اور پکچرز دکھائیں تو جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آج گوہر علی خان نے بھی وہی کیا جو پی ٹی آئی کرتی آئی ہے. جب آپ کے فیصلے، جب آپ کے ریمارکس، جب آپ کی پوسٹس سب ایک طرف ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت آئی وہ دوسری مرتبہ آئی. اپنا بیان جاری کیا، انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا کر احسان نہیں کیا تھا، میرے بغیر حکومت بنا ہی نہیں سکتے تھے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. کھٹارہ پارٹی اپنی سیٹ بھی ہار جائیں گے، یہ کے پی کے ہے چاچو. جج ہمایوں دلاور کا یو ٹرن، فیس بک پوسٹ اپنی غلطی مان لی. پرویز خٹک کے بھتیجے نے چاچو کو کہیں کا نہ چھوڑا. تو جج ہمایوں دلاور پر آتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک کی جو پارٹی ہے اس کو اب جیسے نہیں چلتی کا نام گاڑی، کھڑی کا نام کھٹارا، تو وہ کھے ہے سے ہے، تو اس کو کھٹارا کر دیا ہے پرویز خٹک کے نام سے جوڑ کر. تو پرویز خٹک نے پارٹی لانچ کی اور اس کے بعد متنازع ہوئی کچھ باتیں. یہ کہا جانے لگا کہ اس میں مرحوم کے نام کو بھی شامل کر لیا گیا، اور اب انہوں نے مرحوم کو بھی، مرحوم کے پاس بھی یہ حق نہیں چھوڑا، یہ موقع نہیں چھوڑا کہ وہ اس اپنی وضاحت میں یہ کہتے کہ بھائی میرا پرویز خٹک کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پرویز خٹک کی جو پارٹی جو لانچ ہوئی ہے، ممکنہ طور پر یہ جو پارٹی لانچ ہوئی ہے، الیکشن اب جو اگلے انتخابات ہوں گے وہ کسی کے پارٹی ووٹ کو توڑنے کے لیے لانچ کی گئی ہے، تاکہ جو عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے، جو ان کی پاپولیرٹی ہے، جو ان کی مقبولیت ہے اس وقت، جو جس کا منہ بولتا ثبوت عمران خان کے ٹک ٹاک پر آنے کہ چند ہی گھنٹوں میں ان کے ملینز فالوورز کا ہو جانا، یہ ایک بات ہے. بہرحال جج ہمایوں دلاور نے جو اپنی غلطی ہے وہ مان لی. انہوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ میرا ہے. 21 اگست 2014 سے عمران خان کے خلاف ان کی جو کچھ پوسٹس ہیں جو کہ وائرل ہوئیں، اور جج ہمایوں دلاور اس وقت عمران خان کے کیس توشہ خانہ کی سماعت کر رہے ہیں. پوسٹ وائرل ہوئیں تو اس کے بعد جج صاحب نے یہ کیا کہ جو اپنا اکاؤنٹ تھا وہ لاک کر دیا تاکہ اس کو کوئی دیکھ نہ پائے کہ ان کی پوسٹ میں کیا ہے. لیکن پوسٹ وائرل ہو چکی تھی، تب جج صاحب کے ذہنی رجحانات کا سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا پولیٹیکل ٹلٹ ہے یا پھر یہ کوئی نظریاتی ٹلٹ ہے. بہرحال اگر ان کی جو پوسٹ وائرل ہوئی تو میرے کچھ سوالات ہیں جج صاحب سے کہ آپ کا ان کے بیان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا. کب ہیک ہوا؟ آپ جج ہیں، قانون کے شعبے سے وابستہ ہیں، آپ نے کوئی باقاعدہ اس کی شکایت درج کروائی یا نہیں کروائی؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ متعلقہ فورم کون سے ہیں جس پر اس کی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ FIA سائبر کرائم ونگ کہ جس پر باقاعدہ طور پر اس کی ایک تفتیش ہونی چاہیے کہ کس نے اکاؤنٹ ہیک کیا، کیوں ہیک کیا. لیکن اس کے بعد میرا دوسرا سوال، بلکہ تیسرا سوال یہ ہے کہ اکاؤنٹ ریکور کب ہوا؟ کیونکہ پوسٹ وائرل ہونے پر اکاؤنٹ لاک کیا گیا. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کی پوسٹ وائرل ہوئی تو آپ نے لاک کر دیا. آپ کو پتہ تھا کہ یہ پوسٹ آپ کی ہیں اور کوئی دیکھے گا تو آپ کو یہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. چوتھا سوال میرا یہ کہ اکاؤنٹ ریکور ہوا تو آپ نے تمام متنازع پوسٹس ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ چونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا ان پوسٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ ہیک کی گئی، اس کے بعد یہ ہوا ہے. تو میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ اکاؤنٹ بھی عمران خان مخالف، اور آپ کے جو ریمارکس ہیں اور جو پروسیڈنگ ہے آپ کے کیس، جو عمران خان کے توشہ خانہ کیس کی جب آپ سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حسن اتفاق کیوں ہے، یہ اتنا حسین اتفاق، یہ سب کچھ عمران خان مخالف ہی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ 21 اگست 2014 سے یہ کر رہے ہیں. تو
میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا جج ہمایوں دلاور صاحب سے کہ جو پوسٹ آپ کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ان پوسٹ کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو پوسٹ آپ کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی، آپ کا ان پوسٹ سے اگر تعلق نہیں ہے تو آپ یہ وضاحت کیوں نہیں کر رہے کہ یہ پوسٹ آپ کی نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ تو ریکور ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی آپ نے بات نہیں بتائی، لیکن آپ کو تو کرنا یہ چاہیے نا اصولاً کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، اس کے بعد پھر ریکور ہوا، اس کے بعد پھر آپ نے پوسٹ ڈیلیٹ نہیں کی، آپ نے اکاؤنٹ کو لاک کیا. اچھا لاک وہ تو نہیں کرے گا جو ہیک کرے گا، وہ تو چاہتا ہے نا کہ آپ کی جو ہے زمانے میں آپ پر تنقید ہونی چاہیے، تو وہ تو لاک نہیں کرے گا. اگر وہ لاک نہیں کرے گا تو آپ نے کیا، آپ نے اگر لاک کیا ہے تو آپ ان لاک کر کے یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ پوسٹ آپ کی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں گوہر علی خان، انہوں نے کمرہ عدالت میں یہ ویڈیوز اور پکچرز دکھائیں، تو جس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ آج گوہر علی خان نے بھی وہی کیا جو پی ٹی آئی کرتی آئی ہے. گوہر علی خان جوڈیشنل انکوائری بھی جا سکتے تھے. پی ٹی آئی جیسے ٹرولنگ کرتی ہے ویسے ہی گوہر علی خان نے بھی ٹرولنگ کیا. تو یہ ہے کہ یہ کولاج بنا ہوا ہے جی این این کا ٹکرز کا. چیئرمین پی ٹی آئی نے جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد کی درخواست انہی کی عدالت میں دائر کر دی. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کردار کشی کے لیے ایسا مواد عدالت لے کر آئیں. یہ کہا جا رہا ہے جو ہے وکیل گوہر خان کے لیے. وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے عدم اعتماد کی درخواست پر اعتراض اٹھا دیا کیونکہ درخواست دائر کی گئی کہ انہیں جج ہمایوں دلاور پر عدم اعتماد ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کیا. تو پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پر مہم چلانے کی عادت ہے، یہ کہنا ہے وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز صاحب کا. آج گوہر خان نے بھی وہی کیا جو پی ٹی آئی کرتی ہے. آپ نے بھی جیسے بات کی، گوہر علی خان نے کمرہ عدالت میں سب کے سامنے میری پوسٹیں دکھا دیں. جج ہمایوں دلاور صاحب یہ کہہ رہے ہیں. گوہر علی خان جوڈیشل انکوائری میں بھی جا سکتے ہیں، یہ جج ہمایوں دلاور صاحب کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی جیسے ٹرولنگ کرتی ہے ویسے ہی گوہر علی خان نے بھی ٹرولنگ کی. جج ہمایوں دلاور صاحب نے یہ کہا 2014 کا مواد لگا کر عدالت کی کردار کشی کی گئی. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب نے یہ بات کی ہے. بہرحال یہ ان کو اس بات کی کلیریفیکیشن دینی ہوگی کیونکہ جب آپ کے فیصلے، جب آپ کے ریمارکس، جب آپ کی پوسٹس سب ایک طرف ہیں تو آپ کا فیصلہ بھی شاید ایک طرف ہو جائے گا، اس بات کا گمان کیا جا رہا ہے. بہرحال بات کرتے ہیں پرویز خٹک کے بھتیجے احد خٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں پرویز خٹک، وہ اپنی نشست بھی ہار جائیں گے. جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نوشہرہ میں پرویز خٹک کی اپنی جو نشست ہے وہ اس لیے ہار جائیں گے کیونکہ یہ کیپی ہے چاچو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ احد خٹک صاحب جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے بھتیجے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پرویز خٹک اپنی سیٹ اس لیے ہار جائیں گے کہ کیپی میں یعنی کہ خیبر پختونخوا میں جو ووٹ چلتا ہے وہ سیاسی جماعت کے نام پر چلتا ہے، وہ الیکٹیبلز کے نام پر نہیں چلتا. الیکٹیبلز جب آپ کتنے بھی جمع کر لیں، آپ نے یہ دیکھا نا کہ ابھی جو پاکستان میں ایک نئی روایت آئی ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست کو لوگ بائے نہیں کر رہے. 17 جولائی کے جو بائی پولز تھے پنجاب میں، جو ضمنی انتخابات ہوئے، جو نشستیں عمران خان صاحب نے ان پر جو الیکشن لڑا، تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری نشستیں سمیٹ لی تھیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اب یہ رجحان پیدا ہوا ہے کہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم ہونا پڑے گا، یا پھر لوگ اس کو بائے نہیں کر رہے. تو کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی والی صورتحال ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کیونکہ خیبر پختونخوا میں جب آپ جاتے ہیں نا الیکشن کیمپین کرتے ہیں تو آپ کے لیے اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جو تگڑی سیاسی جماعت ہے جس کا لیڈر عوام میں مقبول ہے، وہ آپ کی سپورٹ کے لیے آواز اٹھائے گا، وہ جلسے کرے گا، جلوس کرے گا، ریلیاں نکالے گا، کارنر میٹنگز کا انعقاد کرے گا، تو آپ کے لیے ہوگی صورتحال اچھی. اگر ایسا نہیں ہوگا، خیبر پختونخوا کی جو ڈائنامکس ہیں، جو سیاست کی جو پل سے لوگوں کے دلوں میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسے ان کو ووٹ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں نا خیبر پختونخوا میں
عمران خان کی جو حکومت آئی وہ دوسری مرتبہ آئی خیبر پختونخوا میں حکومتوں کے آنے کے خلاف معمول، کیونکہ دوسری مرتبہ اب تک خیبر پختونخوا میں کسی جماعت کی حکومت نہیں آئی، اور اب گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیسری مرتبہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک آ صاحب جائے۔ نے ایک اپنا بیان جاری کیا، انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا کر احسان نہیں کیا تھا، میرے بغیر حکومت بنا ہی نہیں سکتے تھے، جب میں نے پارٹی کو کامیاب کیا تو مجھے ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ دیکھیں، پارٹی کو کامیاب آپ نے کیا یا نہیں کیا اس کا فیصلہ لوگوں کو کرنا چاہیے، لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ۔ پرویز خٹک صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات، پھر پرویز خٹک صاحب سے منسوب ایک جملہ آیا کہ اگر آپ میں دم ہے تو آپ آئیں میرے سامنے الیکشن لڑیں، پھر پرویز خٹک صاحب سے ہی منسوب اس کی کلیریفیکیشن آ گئی کہ اس سے اس قسم کے دعوے سے پرویز خٹک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرویز خٹک اگر جیت جائیں اپنی سیٹ ان کے بھتیجے کے بیان کے مطابق تو پھر یہ بہت بڑی بات ہوگی، پرویز خٹک نوشہرہ میں اپنی جو آبائی سیٹ ہے وہ جیت جائیں۔ اور پرویز خٹک کے صاحبزادے اسحاق خٹک نے بھی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر پارٹی ارکان سے متعلق جو لسٹ ہے اس میں صداقت نہیں ہے، وہ مکمل طور پر فیک ہے، اگلا جو اجلاس ہوگا اس میں ہم جو ہے اناؤنس کریں گے لسٹ۔ دیکھیں، لسٹ اگر فیک ہے، بالفرض محال لسٹ فیک ہے، لیکن آپ نے یہ کہا نا کہ 56 افراد شریک تھے مختلف باتوں کے سے منسوب، تو 56 افراد شریک نہیں تھے، 42 افراد تھے اس محفل میں۔ تو صرف آپ نے یہ محفل ایک گرینڈ پیلس میں منعقد کی کہ جس میں آپ نے صحافی حضرات تھے ان کو پھر کھیتوں میں ہی لے کر گئے، وہ غائب ہو گئے، موبائل فون چھین لیے گئے ان سے۔ تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ نا، دیکھیں صحافی جب آتے ہیں تو رپورٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہانی منظر عام پر آ گئی کہ آپ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، جب یہ سامنے آ گئی ہے تو آپ مانیں گی نہیں نا، سامنے تو کھل کر عیاں ہو گئی ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔